وہ ایک ٹانگ سے اپائش تھی اور اس کا شوہر اسے ویل چیئر پر بٹھا کر حج کروا رہا تھا۔ رکن یمانی کے دوران ہجر اسود کو بوسہ دینا اس کی سب سے بڑی خواہش تھی، جو بظاہر ناممکن تھی، مگر پھر بھی اسے یقین تھا اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کا شوہر اس کے لیے یہ بھی ممکن بنا دے گا۔ یہ کہانی ہے یشفا ملک کی۔ آپ بھی پڑھیے اور سبق لیجیے، خود کو والدین کی فرما برداری پر اکسائیے۔ یشفا بتاتی ہے کہ میرا تعلق مردان سے ہے۔ ہم 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ الحمدللہ چاروں بہن بھائی پڑھے لکھے ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں۔ میرے والد صاحب گاؤں کے چھوٹے سے ذمہ دار مگر انتہائی معزز اور باروب شخصیت کے مالک ہیں۔ ہم لوگ پٹھان ہیں، مگر ہمارے ہاں گاؤں کے معزز شخص کو جو لوگوں کے درمیان عدل کر کے تنازعات کو مٹاتا ہے اسے ملک کہا جاتا ہے، اور لوگ انتہائی عزت و احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ میرے والد صاحب بھی اپنے گاؤں کے ملک تھے اور ہمارے گھرانے کی عزت تھی۔ والد صاحب کی نسبت سے ہی میں بھی اپنے نام کے ساتھ یشفا کے بعد ملک لکھتی ہوں۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی اور بےحد لاڈلی تھی۔ ہمارے گھر میں بلا وجہ کی روک ٹوک نہیں تھی، مگر اس کے باوجود ہم لوگ اپنے مذہب اسلام سے انتہائی لگاؤ رکھتے ہیں اور عملی زندگی میں ہر ممکن اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھ کر چلتے ہیں۔ میں ایک بار شیطانی وسوسے میں آ کر رائے ہدایت سے بھٹکنے والی تھی، مگر میرے والدین کی سمجھداری اور دعاؤں نے مجھے بچا لیا۔ ہوا کچھ یوں کہ دوران تعلیم مجھے قریبی گاؤں کے ایک لڑکے جلال خان سے محبت ہو گئی تھی۔ جلال خان بلا شبہ ایک خوبصورت جوان تھا، بطور شوہر وہ کسی بھی لڑکی کے لیے آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ جلال نے مجھے اپنے دل کے میرے متعلق محبت بھرے جذبات سے آگاہ کیا، تو میں نے بھی جلال کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہوئے بتایا کہ میں بھی اسے پسند کرتی ہوں۔ یوں ایک حد میں رہتے ہوئے میں اور جلال ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے، مگر پھر بھی اس سے میں نے کبھی بھی محبت کے نام پر اتنا قریب نہیں ہوئی کہ وہ مجھے بنا نکاح کے چھو سکے یا عام لڑکیوں کی طرح میرے ساتھ آوارہ گردی کر سکے۔ بظاہر وہ مجھے ایک مخلص اور وفادار انسان لگا، اور پھر اس کے کہنے پر میں نے اپنے گھر اس کے متعلق بات کی، کیونکہ جلال نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کے گھر والے میرے گھر آنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے لیے میرا ہاتھ مانگ سکیں۔ جلال کے لیے میں گھر بات کی تو میری والدہ نے انتہائی توجہ سے میری بات سنی اور پھر مجھے کہا، بیٹا کوشش کرنا تمہاری وجہ سے تمہارے باپ کی پگڑی پر کبھی داغ نہ لگے، کیونکہ بیٹا اگر پگڑی داغدار کر دے تو داغ دھویا جا سکتا ہے، پگڑی کو بدلا جا سکتا ہے، مگر بیٹی پگڑی کو داغدار کر دے تو وہ داغ پگڑی کے ساتھ ساتھ گھر کے مردوں کے منہ پر مہر کی طرح ثبت ہو جاتا ہے، اور آنے والی نسل پر بھی اس داغ کے آثار باقی رہتے ہیں۔ اپنی ان پڑھ ماں کے منہ سے اتنی گہری بات سن کر میں سکتے میں رہ گئی اور اپنی ماں کے چہرے پر اپنے لیے فکر دیکھ کر تھوڑی پریشان ہو گئی۔ خیر میری ماں نے میرے سامنے والد صاحب سے بات کرنے کی حامی بھر لی اور مجھے نماز کا کہہ کر خود بھی مصلی بچھانے لگیں۔ میری ماں نے میرے والد صاحب سے بات کی۔ والد صاحب نے مجھ کو رات کو کمرے میں بلایا، مجھ سے جلال کے متعلق پوچھا۔ میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ والد صاحب کو جلال کا اتا پتہ بھی بتا دیا۔ میرے والد صاحب نے چند دن کا وقت مانگا اور مجھے کچھ نصیحتیں کیں، پھر سونے کا کہہ کر مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ یہاں یہ کلیئر کر دوں کہ جس طرح کا پٹھانوں کا کلچر دکھایا جاتا ہے، پٹھان اس سے بہت مختلف ہیں۔ عورت چاہے بیٹی، بیوی، بہن یا ماں کے روپ میں ہو، اسے ہر ممکن عزت اور محبت دی جاتی ہے، اس کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر اس کے باوجود عورت کوئی غلط قدم اٹھائے تو غصہ آنا فطری بات ہے، لہٰذا مجھ پر بھی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ مجھے فقط چند نصیحتیں کر کے میری مرضی پر چھوڑ دیا گیا، کیونکہ میرے والدین کو اپنی تربیت پر بھروسہ تھا۔ میری تعلیم جاری رہی۔ یونیورسٹی میں جلال سے رشتے کے لیے گھر والوں کو بھیجنے کے متعلق بات چیت ہوتی رہی۔ میں نے اس کو بتایا کہ میرے گھر والوں نے کچھ ٹائم مانگا ہے۔ اسی دوران انتظار طویل ہوتا گیا۔ آخری سال کے پیپر سر پر آ پہنچے تو جلال کا اصرار بڑھنے لگا۔ میں نے ایک بار پھر گھر بات کی۔ جب میرے والدین اکٹھے بیٹھے تھے، میری بات سن کر میرے والد صاحب کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے سچ مچ میں اپنی سر کی پگڑی اتار کر میرے سامنے فرش پر رکھی اور پھر زمین پر بیٹھ کر مجھے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، بیٹی آپ میرے لیے میرے اللہ کی رحمت ہیں۔ میں آپ کو ناراض کر کے روز محشر اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اپنے باپ کے ان جڑے ہوئے ہاتھوں اور قدموں میں پڑی اس پگڑی کی خاطر اپنی محبت چھوڑ دیں تو آپ کا احسان ہوگا، نہیں تو آپ کا جب دل کرے جلال کو فیملی کے ساتھ گھر بلا لیں۔ میرے والد صاحب کے منہ اس حالت میں جب
جلال کا نام نکلا تو پہلی بار مجھے اس نام سے نفرت ہوئی اور نام کے ساتھ ساتھ مجھے خود سے بھی نفرت محسوس ہونے لگی۔ میں اسی وقت اٹھ کر والد صاحب کے سینے سے جا لگی اور کہا کہ بابا جان، آپ پر ایک نہیں 100 بار میں قربان جاؤں، میں دوبارہ کبھی اس شخص کا نام بھی نہیں لوں گی۔ میری بات سن کر میرے والد صاحب کے چہرے پر مطمئن ہونے کے اثرات نظر آئے اور وہ نوافل ادا کرنے لگے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد میرے والد صاحب نے مجھے مخاطب کر کے کہا تھا، بیٹا انشاءاللہ تم حج کرنے جاؤ گی، اور حج کے وقت سین حرم میں کھڑے ہو کر ایک بار مجھے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر صدقے دل سے معاف کر دینا۔ میں والد صاحب کے سینے سے لگ کر سسکنے لگی اور کہنے لگی کہ بابا جان، باپ کی رضا میں تو اللہ کی رضا ہوتی ہے، تو آپ کا ہر حکم ماننے کو تیار ہوں۔ میرے دل میں کوئی بھی ملال نہیں ہے، مجھے میرے والدین سے زیادہ عزیز کچھ بھی نہیں، میں آپ کی خاطر اپنی جان تک دے سکتی ہوں۔ یہ تو فقط ایک غیر محرم کی محبت تھی۔ جب والد صاحب چلے گئے تو مجھے میری ماں نے بتایا کہ جلال کے والد اور چچاؤں نے مل کر تمہاری ایک پھپھو اور تایا کو برہنہ کر کے زندہ جلا دیا تھا اور الزام لگایا تھا کہ انہیں غلط فعل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے، جو کہ سراسر جھوٹ تھا، کیونکہ 2 سگے بہن بھائی جن کے حواس قائم ہوں وہ کبھی ایسا نہیں کرتے، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ جلال کا خاندان تمہارے باپ دادا کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، جبکہ تمہارے تایا مذمت کرتے تھے۔ انہوں نے اس گھٹیا الزام میں تمہارے تایا اور پھپھو دونوں کو زندہ جلا دیا تھا۔ اپنے 2 بچوں کی موت کے بعد تمہاری دادی تمہارے والد صاحب کو لے کر اپنے میکے چلی آئی تھیں۔ تب تمہارے والد صاحب جو اس وقت فقط 14 سال کے تھے۔ یہ جس گاؤں میں آج ہم رہ رہے ہیں یہ تمہارے والد کا ننیحال ہے۔ وہاں جلال کے ظالم خاندان نے تمہاری پھپھو کو جلایا تھا، یا اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد صاحب کو عزت بخشی اور گاؤں کا سربراہ بنا دیا۔ جب تم نے جلال کے متعلق بتایا تو تحقیق کے بعد تمہارے والد صاحب کو جب اس کے خاندان کا پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہوئے، مگر اس کے باوجود وہ تمہاری محبت میں جھک گئے۔ ان میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ تمہاری پسند تم سے چھین لیں، اس لیے انہوں نے تمہاری منت کی جو تم نے مان لی۔ اگر تم نہ مانتی تو وہ تمہاری بات مان لیتے۔ ماں کی بات سن کر میں لرز کر رہ گئی۔ تب مجھے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ ایک باپ اپنی اولاد اور خاص کر اپنی بیٹی کی محبت میں کس حد تک جھک جاتا ہے۔ ایک باپ اپنی بہن پر لگا بد کرداری کا داغ اپنے جوان بہن بھائی کو برہنہ کر کے اور ان کو زندہ جلانے والوں کو اپنی دہلیز پر آنے کی اجازت دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، فقط اس لیے کہ اس ظالم خاندان کا ایک لڑکا اس والد کی بیٹی اپنی مرضی سے ہمسفر چننا چاہتی ہے۔ میں نے لعنت بھیجی ایسی محبت پر جس سے میرے والد صاحب کا دل دکھا ہو۔ اس دن کے بعد کبھی جلال کے متعلق سوچا بھی نہیں اور اپنے والدین کے کہنے پر اصغر نامی لڑکے سے شادی کر لی جو فوج میں سپاہی تھا۔ بعد ازاں اس نے کمیشن اپلائی کیا اور کمیشن آفیسر بن گیا۔ آج میرا شوہر لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر فائز ہے۔ کچھ عرصہ قبل ایک حادثے میں میری ٹانگ ضائع ہو گئی تھی، میں چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئی، مگر میرا شوہر میرا سہارا بن گیا، میری خواہش پر مجھے اپنے ساتھ حج کرنے لایا۔ ابھی بظاہر ممکن نہیں تھا، مگر پھر بھی مجھے یقین تھا اپنے ہم سفر پر کہ وہ ہجر اسود کو بوسہ دینے کا انتظام کرے گا، اور آخر کار اس نے میری ہجر اسود بوسہ دینے کی خواہش کو پورا کر دیا۔ میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، ہر کوئی ہجر اسود کو بوسہ دے کر خوش ہو رہا ہے، مگر میں تو رو پڑی ہوں، اور روتے ہوئے میں نے بآواز بلند اپنے والد صاحب کا نام لیتے ہوئے پکار کر کہا، بابا جان، مجھے آپ کی پسند پر فخر ہے۔ اے اللہ، مجھے تو نے میرے باپ کے لیے اس جہاں میں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اے اللہ، آج اسی رحمت کے صدقے میرے والد صاحب کو بخش دے، ان کے گناہ معاف فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کچھ دن پہلے میری ملاقات میرے ایک دوست سے ہوئی جو کینیڈا میں رہتا ہے، پاکستان آیا ہوا تھا۔ باتوں سے بات نکلی، کہنے لگا، فارس بھائی، کینیڈا کے لوگ اپنی بلیوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا، تو کیا پاکستانی پیار نہیں کرتے؟ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، کینیڈا میں ایک بلی تھی جس کی مالکن نے اسے بہت لاڈ سے رکھا ہوا تھا، اسے ہر طرح کا اچھا کھانا کھلاتی، اس کے لیے ایک الگ روم بنایا گیا تھا جس میں مخمل کا نرم بستر تھا، سردی کے موسم میں گرم ہوا دینے والا ہیٹر، ہر طرح کی آسائش تھی اس بلی کے لیے۔ جب بلی کو بھوک لگتی تو میاؤں میاؤں کرتی ہوئی پاس آ جاتی، جب بلی بیمار ہوتی تو مالکن کی گود میں لیٹ جاتی آ کر۔ وہ محبتوں میں پلی بڑی تھی، لیکن ایک بات تھی، وہ شرارتی بہت تھی، گھر سے باہر بھاگ جاتی تھی۔
اس کو جتنا بھی ڈرا لو، قید کر لو، وہ سارا دن باہر گھومتی رہتی۔ کھانے کے ٹائم پر اس کے لیے بادام سے تیار ہوا اسپیشل دودھ آگے رکھا جاتا۔ مالکن نے بہت بار ڈرایا تھا اس کے گھر سے باہر نکلنے پر، لیکن بلی اپنی ضد پر رہتی۔ پھر یوں ہوا بلی چوری ہو گئی، کوئی اٹھا کر لے گیا، بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملی۔ مالکن اداس رہنے لگی۔ میں بھی وہاں ساتھ والے گھر میں رہتا تھا، میرا بھی کچھ لگاؤ تھا بلی کے ساتھ۔ ہر ممکن کوشش کر لی لیکن بے سود رہے، بلی کو نہ ڈھونڈ سکے۔ دن گزرتے گئے، مالکن نے ایک نئی بلی لا کر رکھ لی۔ 2 ماہ گزر گئے، میں پاکستان آیا۔ اتفاق سمجھیں یا قسمت، ایک بازار میں گیا، وہاں ایک شخص کے پاس بلیاں قید تھیں، ایک پنجرے میں۔ وہ آواز لگا رہا تھا کہ بہت اعلیٰ نسل کی پالتو بلیاں۔ ان کے سامنے سوکھی روٹیاں پڑی ہوئی تھیں، سخت سردی کا موسم تھا۔ ایک بلی ان میں سے بہت کمزور تھی۔ میں جب بلیوں کو دیکھ رہا تھا تو وہ کمزور سی بلی اونچی اونچی آواز میں میاؤں میاؤں کرنے لگی، وہ جیسے رو رہی ہو۔ مالک نے اس کمزور سی بلی کو ایک سٹک سے مارا۔ منحوس چپ ہو جا۔ وہ بلی تھی کہ پنجرے سے باہر نکل کر جیسے مجھ سے لپٹ جانا چاہتی تھی۔ میں اگنور کر کے آگے بڑھ گیا۔ بلی کی چیخنے کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اچانک مجھے خیال آیا، یہ بلی، اس کے چہرے پر زخم کا نشان، یہ تو وہی بلی ہے جسے کینیڈا میں دیکھا تھا۔ نہیں جانتا کیسے چوری ہوئی، کیسے یہاں پہنچی، کیا قصہ ہے اس میں۔ میں واپس مڑا، بلی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے مالک سے پوچھا، کیا قیمت ہے اس بلی کی؟ مالک بولا، 3000 کی ہے، اعلیٰ نسل کی ہے۔ میں نے قیمت ادا کی، بلی کو پنجرے سے نکالا، وہ جیسے میرے پیروں کو چوم رہی تھی۔ میں گھر لے آیا، اسے بادام والا دودھ پلایا، اچھے بستر پر سلایا، میرے ساتھ ساتھ رہتی۔ پھر میں اسے واپس کینیڈا لے آیا، وہ جیسے بہت خوش ہو، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ جنت میں لوٹ رہی ہو۔ جب میں وہاں پہنچا، گھر کے سامنے چھوڑا تو وہ دوڑتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی۔ مالکن نے دیکھا، مالکن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے چومنے لگی۔ رو رہی تھی بلی، میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ اتنے میں ایک دوسری بلی پاس آئی۔ مالکن نے پہلی بلی کو اگنور کر دیا اور نئی بلی کو گود میں اٹھا لیا، اسے گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگی۔ پھر اسے بادام والا دودھ پلایا۔ پرانی بلی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے گھر سے باہر آ گئی۔ میں سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر میں اپنے گھر چلا گیا۔ صبح آنکھ کھلی، دیکھا پہلی بلی ہال میں پڑی تھی، وہ مر چکی تھی۔ لیکن ایک عجیب بات تھی، اس کا سر مالکن کے جوتے پر تھا۔ میں سوچ میں گم ہو گیا۔ میں سمجھ گیا تھا، جب محبتوں میں ملاوٹ آ جائے تو زندگی بے معنی ہو جاتی ہے۔ جب آپ کی جگہ کسی اور کو سینے سے لگا لیا جائے تو سانسوں کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ جس کے ساتھ محبتوں بھرا سفر کیا ہو، وہ محبتوں میں کسی اور کو شریک کر لے تو کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک سچی کہانی ہے، کوئی افسانوی سٹوری نہیں ہے۔ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔